جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 16 کے ساتھ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سلائیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، آج ہم نے جو ٹاپک میں سب سے اوپر رکھا ہے وہ سیرت پڑھنے کی ضرورت، پھر اس کے بعد کچھ سب ٹاپکس ہیں یا مزید ٹاپکس ہیں نبی علیہ السلام کی لائف کے حوالے سے ہی سارے ٹاپکس ہیں۔ دیکھنے میں آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ ان کی لائف سے ریلیٹڈ، یعنی اسپیسیفکلی ان کی لائف سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا یہ سارے ٹاپکس ان کی لائف سے ریلیٹڈ ہی ہیں۔ تو سیرت النبی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے ہمیں؟ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ سوچیں 1400 ایئرز بیک نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، اور آج ہمارے پاس کیا ایسا سورس ہے کہ قرآن پاک ہمیں یہ دعوت دیتا ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، جس کا مفہوم یہ ہے قرآن پاک کے اندر یہ آیت آئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو آرڈر دیا کہ اے ایمان والو، اطاعت کرو کس کی؟ اللہ کی، اور کس کی؟ اس کے رسول کی، اور ساتھ میں کنڈیشن لگا دی ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یعنی اطاعت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ وہ کس طرح ہوگی؟ قرآن پاک سے، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام بھیج دیا، اور پھر اطاعت رسول کی کیسے ہوگی؟ وہ سنت رسول سے ہمیں پتہ چلے گا۔ سنت رسول ہمیں کیسے پتہ چلے گی؟ نبی علیہ السلام کی لائف کو پڑھ کے، ان کی سیرت کو پڑھ کے، ان کی احادیث کو پڑھ کے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ سیرت رسول کیا ہے، سنت رسول کیا ہے، اور اطاعت رسول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی نسبت سے ہمیں سیرت پڑھنے کا بہت سمجھ لیجئے زیادہ امپورٹنس آج سمجھنی چاہیے، جو کہ آج لوگ مس کر چکے ہیں۔ سیرت پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج مسلمانوں کی آئیڈینٹی کا بہت بڑا کرائسس آ چکا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی آئیڈینٹی کا کرائسس اتنا بڑا ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی آئیڈینٹی اس وقت فنش ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی قوم کی آئیڈینٹی ختم ہو رہی ہو اور اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ وہ اس وقت کرائسس میں ہے، تو اس سے بڑا کرائسس کوئی نہیں ہوتا۔ فور ایگزامپل، آپ کے اوپر کوئی عذاب آ رہا ہو، آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہا ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ ہم اس وقت کرائسس میں ہیں، تو آپ اس کو حل کیسے کریں گے؟ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا کریں گے؟ تو اس لیے اس وقت پوری گلوبلی، اس وقت ایک گلوبل کلچر کے اندر، ایک گلوبل ولیج کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر ایسی بمبارمنٹ ہے کلچرز کی، پوری دنیا سے کفار کا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمان کھڑے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت ہم کہاں پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ آپ کلمے کے اندر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، آپ ایمان تو لاتے ہیں اللہ کے اوپر، لیکن آپ نے لائف کیسے گزارنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتائیں گے، ان کی سیرت آپ کو بتائے گی۔ تو وہ آپ کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ پڑھیں۔ ہم آپ کو گلوبل کلچر کی ایک مثال یہاں پہ سمجھاتے ہیں، کس طریقے سے مسلمانوں کا کلچر چینج ہوتا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے جس وقت میک ڈونلڈ پاکستان کے اندر آیا، ٹھیک ہے، میک ڈونلڈ جس وقت پاکستان کے اندر آیا تو انہوں نے کاؤنٹر کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی، فار ایگزامپل گرلز وہاں ڈسپلے میں نہیں تھی، یعنی کہ کوئی فیمیل وہاں پہ کاؤنٹرز کے اوپر نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب وہ آئے، ٹھیک ہے، جب وہ آئے تو وہ اپنا کلچر بھی آہستہ آہستہ انہوں نے انفیوز کیا پاکستان کے کلچر کے اندر۔ کس طرح سے کیا؟ پہلے انہوں نے لڑکیاں رکھی جو کہ اپنا سر کور کر کے یا فیس کور کر کے آتی تھیں اس کے اوپر، آپ کے کاؤنٹر کے اوپر، پھر انہوں نے اس سے بھی دور کر دیا۔ یعنی ہمیں اس طریقے سے ایک پورا، جب کوئی برانڈ آتا ہے نا دنیا کا کسی اور ملک کے اندر، پہلے وہ لوکلی اس کو پینٹنگ کر کے دکھاتا ہے اپنا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو اس کلچر کو بھی ساتھ لے کے آتا ہے جو اس برانڈ کی بیک پہ اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ایسا کلچر آیا کہ لوگوں نے پھر باہر کھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ ایک آپ کو ایک مثالیں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک زمانہ ہوتا تھا، آپ آج بھی دیہات میں جائیں تو آپ کے خیال میں دیہاتوں کے اندر ریسٹورنٹس ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ آپ اور جگہوں پہ چلے جائیں، نبی علیہ السلام کے دور میں چلے جائیں، تو کیا آپ کو یہ کلچر وہاں پہ نظر آتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی خواتین ہوں، گھر والے ہوں، اور وہ اس طریقے سے
کسی شاپ کے اوپر جا کے وہاں پہ اوپنلی پبلک کے اندر کھانا کھا رہے ہوں. یعنی یہ ایسے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ کہیے گا کہ میں کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں کہ باہر بیٹھ کے کھانا حرام ہو گیا یا باہر جا کے آپ کو کھانا نہیں کھانا، لیکن یہ ایک ایسا کلچر مسلمانوں کے اندر آ گیا اور اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کوئی بھی ہو، نیم اینی پرسن، وہ اس کے اندر ایسے انڈلز ہے کہ وہ یہ سمجھے گا اٹس نارمل، ٹھیک ہے؟ تو یہ کلچر جب آتے ہیں تو وہ آپ کی لائف چینج کر دیتے ہیں. اور اگر آپ نے آج اپنی مسلمان امت کو ٹریک پہ لے کے آنا ہے یا پھر اس مشن کے اوپر لے کے آنا ہے جو نبی علیہ السلام لے کے آئے تھے، تو اس کے لیے آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف کو پڑھنا پڑے گا. اس لائف کو جب آپ پڑھیں گے، چاہے وہ نکاح کا موقع ہو، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو، چاہے وہ کسی کے مرنے کا موقع ہو، چاہے جنگ کا موقع ہو، نیم اینی سنگل پلیس. میں آپ کو اگزامپل دے دوں گا نبی علیہ السلام کی لائف سے کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر کیا کیا تھا، اور آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا. لیکن اگر آپ حقیقی مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے، کاغذی مسلمان یا نام کے مسلمان تو ہم سب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقی مسلمان ہوں گے یا مومن ہوں گے یا نبی علیہ السلام کی اطاعت کا آپ نے سوچا ہوگا کہ میں نے کرنی ہے، تو آپ فوری سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے. آپ سوچیں گے میرے نبی نے یہاں پہ کیا کیا تھا، ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایسے ایسے صحابہ کی لائف ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام کے ایک ایک سٹیپ کو کاپی کرتے تھے. ایون یہ آگے حج کا زمانہ آ رہا ہے تو حج کے موقع کے اوپر حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے آتا تھا کہ جہاں جہاں جس درخت کے نیچے یا جس جگہ پہ نبی علیہ السلام بیٹھا بھی کرتے تھے حج کے سفر کے دوران، تو وہاں بھی بیٹھا کرتے تھے. ایون کوئی اور اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے کہیں بیٹھنا پڑتا وہاں بھی بیٹھتے، اور پھر اس کوئی پوچھتا آپ کو کوئی حاجت ہے یہاں پہ بیٹھنے کی جو آپ یہاں اسپیسیفکلی اس جگہ پہ رکے یا بیٹھے، تو وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ میرے نبی یہاں پہ ایسے انہوں نے اس طریقے سے یہاں پہ قیام کیا یا رکے یا یہ معاملہ ان کا ہوا. تو وہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے تھے. لیکن آج ہم کن کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں؟ ہمیں کسی پہ فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود دیکھ لیں اپنی اپنی لائفز کو، ٹھیک ہے، اور ہم دیکھ لیں کہ کیا ہم کن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا کلچر کیا ہو گیا ہے، ہماری فیملیز کیا ہو گئی ہیں، ہماری شادی کیا ہو گئی ہے، بیاہ کیا ہو گئی ہے، ہماری حکومتیں کیا ہو گئی ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا لیول ہے، ٹھیک ہے. ہر کوئی اپنے اپنے لیول پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھے گا، سمجھے گا، سیکھے گا. تو آج جو بچے اس کے اندر کچھ بچے بھی سن رہے ہیں الحمدللہ اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ سوچیے ان کو بھی یہ شاید کیوریوسٹی ہو، وہ سننا چاہتے ہوں کہ ہمارے نبی کیا تھے. تو ان کو یہ کیوریوسٹی صرف اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بتا دیں اتنی جنگیں ہوئی جیوز کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، یہ معاملات ہوئے. نہیں، آپ نے اس سیرت النبی کو عبادت سمجھ کے پڑھنا سننا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اپنی لائف جو ہے اس کے اندر چینجز لے کے آنی ہے، اور اپنے لیے آپ کے لیے اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کہتے ہیں بے نمونے کو کہتے ہیں، یعنی کہ آپ کے لیے who will be your ideal، تو آپ کا آئیڈیل ہونے چاہیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے. تو آئیے اگلے سٹیپ کے اوپر چلتے ہیں. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے حوالے سے ہم نے کچھ آپ کو پوائنٹ دوبارہ یاد کرانے تھے، یعنی کیونکہ ہمارے کچھ نئے پارٹیسپینٹس بھی آئے ہیں تو ہم نے سوچا کہ سیرت کو پڑھنے کی وجہ بھی آپ کو بتا دیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ واقعات رٹ لیں یا ہم سے کوئی پوچھے تو کہ فلاں صحابی کا کیا نام تھا. مثال کے طور پہ میں آپ سے آج پوچھوں ابو ایوب انصاری کا کیا نام تھا اصلی، ابو ایوب انصاری کا آئی کین گارنٹی کہ اس گروپ کے اندر شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ ابو ایوب انصاری کا نام کیا تھا. ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی آپ میسج میں ابھی اگر فوری ان کا اصلی نام ٹائپ کر کے سینڈ کر دیں، میں دیکھ لیتا ہوں کتنے لوگوں کو ان کا نام پتہ ہے. تو لیکن یہ آپ سوچ لیجئے کہ یہ مقصد یہ نہیں ہے صرف ان کے نام رٹ لیں، واقعات رٹ لیں. اصل مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. بائی دا وے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا اصلی نام جو ہے وہ خالد بن زید تھا، ٹھیک ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا اصلی نام عبداللہ تھا، ٹھیک ہے. اس طرح سے بھی کچھ چیزیں آپ کی انفارمیشن بھی ملیں گی، لیکن آپ کو اصل چیزیں امپلیمنٹ اپنی لائف کے اندر پریکٹیکلی ان کو فالو کرنا ہے. اچھا، نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر چلتے ہیں. آپ بلٹ پوائنٹ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. ہم نے سیکنڈ پوائنٹ جو رکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ہے زینب اور لقیط لکھا ہوگا پہلا سیکنڈ بلٹ کے اندر فرسٹ پوائنٹ، ٹھیک ہے، زینب اور لقیط. دراصل یہ سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کہ نبی علیہ السلام کی سب سے بڑی بیٹی، جن کا ہم پچھلی اقساط کے اندر ذکر کر چکے ہیں. لیکن ان کے حوالے سے کیونکہ سیرت کے اس پارٹ کے اندر ان کا پارٹ ہے
تو وہ آپ کو بتانا ہے، اور اس کا نبی علیہ السلام سے بھی ڈائریکٹ تعلق ہے۔ ہوا یہ کہ جس وقت بدر کے قیدی آئے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے ہم بدر کو ڈسکس کر چکے، ان کے قیدیوں کے حوالے سے معاملات بھی ڈسکس کر چکے، لیکن ان اسپیسیفک ایک یہ نبی علیہ السلام کی فیملی کا قیدی بھی آیا وہاں پہ، ٹھیک ہے، جن کا نام تھا لقیط، ٹھیک ہے، سیدہ زینب کی نبی علیہ السلام نے شادی کی ہوئی تھی حضرت لقیط سے، ٹھیک ہے، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدر کے اندر یہ آئے اور یہ قیدی بن گئے، ٹھیک ہے، یعنی یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ قیدی بن گئے۔ تو جب قیدی بنے اور نبی علیہ السلام نے کیونکہ اعلان بھی کر دیا ہوا تھا کہ فدیہ دے کر بھی چھوٹا جا سکتا ہے، یا اور جو پوائنٹس ہم پچھلی اقساط میں بتا چکے کہ کتنا کتنا 1000 سے 4000 تک کا فدیہ درہم رکھا ہوا تھا، یا پھر اور بھی کچھ شرائط تھیں، بہرحال ان کو رپیٹ کرنے کا اس وقت نہیں۔ تو ہوا یہ کہ جب ان کی باری آئی تو انہوں نے مکے کے اندر بھجوایا پیغام اپنی جو بیوی تھی، یعنی نبی علیہ السلام کی بیٹی، جن کا ہم نے نام بھی لکھا ہوا ہے زینب بنت رسول یا زینب بنت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ٹھیک ہے، ان کو پیغام بھیجا کہ میرے لیے بندوبست کرو رقم کا اور مجھے چھڑواؤ۔ اور اس وقت تک جو بھی کافروں کے مسلمانوں سے نکاح ہوئے تھے وہ ابھی تک ختم نہیں کیے گئے ہوئے تھے، اس لیے نبی علیہ السلام کی بیٹی بھی، یہ ابو العاص، اچھا ان کا جو ان کی کنیت سے جو مشہور تھا نا ان کا نام، وہ ابو العاص تھا، ابو العاص بن ربیعہ، ٹھیک ہے، ابو العاص بن ربیع، اور ان کا جو مشہور نام یہی تھا، لیکن ان کا اصلی نام لقیط تھا، ٹھیک ہے، لقیط۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب لکھ کے بھیجا یا پیغام بھیجا اپنی بیوی کو جو نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، سیدہ زینب، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ آرڈر نہیں آیا تھا کہ بیویاں بھی علیحدہ ہو جائیں گی اسلام آنے کے بعد، ٹھیک ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیٹی نے زینب نے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن تھی یہ مکہ میں ہی۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے جب پیغام بھیجا کہ مجھے رہائی کا کوئی بندوبست کرو، تو سیدہ زینب نے جب کچھ مال بھیجا یا رقم بھیجی، اس کے ساتھ ایک ہار بھی بھیجا۔ وہ ہار جب نبی علیہ السلام کے پاس آیا، کیونکہ فائنل اتھارٹی تو نبی علیہ السلام ہوتے تھے کسی کو بھی چھوڑنے کے لیے یا پھر بتانے کے لیے کہ یہ معاملات ہوئے ہیں، کسی کی رقم پوری نہیں ہوئی تو یہ چیز آ گئی ساتھ، تو ان کی رقم پوری نہیں تو ان کو ایک ہار بھی انہوں نے بھیج دیا سیدہ زینب نے۔ یعنی آپ یہ سوچئے نبی علیہ السلام کی بیٹی ہے، وہ چاہتی تو لکھ کے نبی علیہ السلام کو یہ بھی بھیج سکتی تھی کہ میرا شوہر ہے آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، فیملی رول ہوتا اگر، ٹھیک ہے، تو کسی نے کیا پوچھنا تھا نبی علیہ السلام کو، ویسے بھی اللہ کے نبی ہیں، اتھارٹی ہیں وہاں پہ، حکومت ہے ان کی، ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ ایز نارمل قیدی جب اس طریقے سے ان کی رقم آئی اور ان کا ہار آیا تو نبی علیہ السلام وہ ہار دیکھ کے رونے لگ گئے، ٹھیک ہے، اصل میں اس ہار کے پیچھے ایک سٹوری تھی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام رونے لگ گئے، اور پھر ان کو یاد آیا کہ یہ تو وہی ہار ہے جو سیدہ زینب کو انہوں نے شادی پر دیا تھا، یا سیدہ خدیجہ جو ان کی والدہ تھی سیدہ زینب کی، انہوں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یا پھر ایز گفٹ ہار دیا ہوا تھا۔ تو وہ دیکھ کے نبی علیہ السلام رونے لگ گئے، اور پھر اپنے صحابہ سے پوچھا اور کہا کہ یہ ہار بھی آ گیا، یہ میری بیٹی کی طرف سے اور یہ میری بیوی کا ہار ہے سیدہ خدیجہ کا، تو یہ ان کو چھڑوانے کے لیے اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو میں یہ ہار واپس کر کے تو اس کو پھر چھوڑ دوں ابو العاص بن ربیع کو۔ یعنی آپ یہ سوچئے نبی علیہ السلام کی گریٹنس، یہاں پر بھی سیرت النبی کا یہ پہلو ذہن میں رکھیے گا کہ نبی علیہ السلام حکمران ہیں مدینے کے، ٹھیک ہے، اور سب لوگوں کے ساتھ معاہدے کر کے ایک پاور کے اندر ہیں، لاسٹ فائنل اتھارٹی ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام پھر بھی اپنے صحابہ کو مشورہ کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے اگر تم لوگ اجازت دو، کیونکہ سب کے لیے تو برابر ہیں رولز، ٹھیک ہے، تو اگر تم لوگ اجازت دو تو یہ ہم ہار واپس کر کے ابو العاص کو واپس بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر نبی علیہ السلام کے صحابہ نے بھی نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے ہی مانیں گے، تو خیر نبی علیہ السلام نے مشورہ کر کے ابو العاص کو پھر اس طریقے سے چھوڑ دیا، اور ابو العاص کو کہا کہ میری بیٹی جو ہے نا اس کو آپ واپس بھیج دو مدینے، ٹھیک ہے، اور ان کا نکاح بھی تک ختم نہیں کیا، خیر یہ چھوٹ کے واپس چلے گئے، پھر انہوں نے اپنی جو بیوی تھی سیدہ زینب ان کو بھیج دیا نبی علیہ السلام کے پاس واپس مدینے، اور اس سے بھی ان کے اوپر سوچ لیجئے کہ کتنا اثر پڑا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے اس طریقے سے اپنی بیٹی کے ہسبینڈ کو کس طریقے سے قانونی لحاظ سے مشورے کے ساتھ پھر ان کو ریلیز کیا۔ خیر یہ ابھی تک انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اس کے بعد بھی ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد ایک دفعہ پھر مسلمانوں نے کسی جگہ پہ اٹیک کیا، مدینے کے ارد گرد وہ چکر لگا رہی تھی کچھ فوج مسلمانوں کی، تو ان کو پھر پکڑ لیا ابو العاص بن ربیع کو، انہوں نے پھر بھی اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، لیکن جو سیدہ زینب ہے ان کو تو مدینے میں بھیج دیا ہوا تھا۔ آپ سوچئے نبی علیہ السلام سے وعدہ کر کے گئے تھے، یا پھر
ایگریمنٹ کر کے گئے تھے کہ یہ ان کی بیٹی کو واپس کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت ویسے بھی کفار کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بہت نیک تھے ابو العاص بن ربیع، اور واقعتاً اپنے جو وعدے تھے اس کا بھی بہت پاس کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے بھی سمجھ لیجیے کہ محبت بھی کرتے تھے اور ان کا بہت احترام کرتے تھے، لیکن اپنے قبیلے کی وجہ سے ابھی تک اسلام انہوں نے مکمل طور پہ قبول نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. تو ان کو پکڑ لیا مسلمانوں نے. جب مسلمانوں نے پکڑ لیا تو یہ خیر ان کا مال تو مسلمانوں نے چھین لیا سارا، جو بھی ان کے پاس تجارتی مال تھا، لیکن یہ چھپ چھپا کے بھاگ گئے وہاں سے پھر بھی مسلمانوں سے، اور یہ چھپتے چھپاتے مدینے کے اندر انٹر ہو گئے، اور ان کو پتہ چل گیا نبی علیہ السلام کی بیٹی یا جو زینب ہے ان کے گھر میں گئے اور انہیں کہا کہ مجھے پناہ دے دو. انہوں نے خیر بی بی زینب نے چپکے سے ان کو پناہ بھی دی، اور جس وقت نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا نماز کا، تو اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یہ بی بی زینب جو ہیں، زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آواز لگائی کہ میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے. عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ پناہ دینے کا، یعنی پناہ دینے کا مطلب یہ ہوتا تھا، یہ ہم پہلے بھی اقساط کے اندر شروع میں بتا چکے، جیسے نبی علیہ السلام کو بھی کچھ لوگ کفار نے بھی ایون کئی جگہوں پہ اس طریقے سے ایگریمنٹ کر کے ان کو سپورٹ کیا. تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے پناہ دینے میں کہ اب آپ اس شخص کی ذمہ داری ہیں، وہ آپ کے انڈر ہے اور آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے اگر آپ اس سے ایگریمنٹ میں ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی. تو نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ سے پھر پوچھا کہ یہ مجھے ابھی ابھی پتہ چلا ہے تمہارے سامنے سلام پھیرنے کے بعد نماز کے بعد کہ اس طریقے سے میری بیٹی نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی ہے جو بھی مسلمان نہیں ہوا. تو اگر تم لوگ اس سے کرتے ہو ایگری تو پھر میں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو، کیونکہ کافر تھا، تو اگر کافر ادھر مسلمانوں کے علاقے میں آتا تو ان کو تو پکڑ لینا تھا، ان کو مار بھی دینا تھا. لیکن کیونکہ آپ ایک سٹیٹ آف وار میں ہیں، ٹھیک ہے، کافروں کے ساتھ یا مکے والوں کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا. یہاں بھی نبی علیہ السلام کی گریٹنس چیک کریں. آرڈر ہے نبی علیہ السلام کا، لیکن مشورہ کر رہے ہیں صحابہ سے. صحابہ نے کہا جیسے آپ کا حکم ہم اس پہ سر آنکھوں تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے اس کو قبول بھی کیا، لیکن ان کو پھر کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ. ان کو مال وغیرہ جو ان کا لوٹا تھا وہ بھی کچھ روایتوں کے مطابق واپس بھی کر دیا، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے وعدہ بھی کیا کہ میں اب اسلام بھی قبول کروں گا. اور انہوں نے ظاہری طور پہ اس وقت اسلام کا اعلان نہیں کیا. پھر مکے میں گئے اور وہاں پہ لوگوں کی جو امانتیں تھیں ان کے پاس وہ واپس کی، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور یہ ایک اور رول بھی ہوتا تھا کہ اگر اس وقت تک یہ رول تھا کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس سے کسی مسلمان لڑکی کی شادی ہوئی بھی تھی اسلام سے پہلے کی، ٹھیک ہے، اسلام کے اعلان سے پہلے کی، نبوت کے اعلان سے پہلے کی، جیسے ان کی شادی پہلے سے ہوئی تھی، تو ان کے نکاح اس وقت تک ختم نہیں ہوئے ہوتے تھے. اور اگر ان کی سیپریشن ہوئی ہوتی تھی بائی دا لا، کہ کیونکہ کافر تو مکے میں نہیں آ سکتے اور مدینے والے ادھر نہیں جا سکتے، تو ان کا نکاح پھر اسی طرح ری انسٹیٹ کر دیا جاتا تھا، نیا نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اس وقت تک. ٹھیک ہے. تو پھر خیر ان کو دوبارہ سے پھر نبی علیہ السلام کی طرف سے نکاح کے اندر واپس جمع کر دیا گیا، یعنی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ان کی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس نکاح کے اندر واپس آ گئے. ٹھیک ہے. مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ بھی کچھ عرصہ بعد پھر مل گئے. تو یہ ایک کہانی آپ کو بتانی تھی. کہانی صرف یہ کہانی نہیں تھی بلکہ نبی علیہ السلام کی اصل میں گریٹنس تھی، اور نبی علیہ السلام کے داماد کے حوالے سے تھی کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے عہد کو نبھایا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور نبی علیہ السلام نے کیسے ان کے اوپر احسان کیا جس کی وجہ سے وہ مسلمان بھی بعد میں ہو گئے. اب نیکسٹ پارٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے رقیہ اور حضرت عثمان. ٹھیک ہے. سیدہ رقیہ بھی نبی علیہ السلام کی بیٹی تھی، جن کی نبی علیہ السلام کے داماد یا پھر دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تھی. ان کی بھی لائف کے بارے میں ہم کچھ پہلے بھی بتا چکے، اور اگر کسی کو شوق ہو تو وہ بتائے. ہم ان کی لائف کے اوپر، سیدہ رقیہ کی لائف کے اوپر کچھ شارٹ ویڈیو بھی ایک ریکارڈ کروا چکے ہیں کچھ عرصہ پہلے، وہ بھی آپ کو شیئر کر دیں گے. تو ہوا یہ جب بدر سے نبی علیہ السلام واپس آئے تو یہ سیدہ رقیہ جو ہیں یہ اس وقت، کیونکہ حضرت عثمان کو بھی نبی علیہ السلام نے رخصت دی تھی بدر میں جانے سے. ٹھیک ہے. رخصت مطلب نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ، سیدہ رقیہ بیمار ہیں، ان کی بیٹی نبی علیہ السلام کی بیٹی، آپ ان کے پاس میں ان کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ کائنڈ آف ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی، اتنی زیادہ بیمار تھی. خیر نبی علیہ السلام جب واپس آئے تو پتہ چلا یہ وفات پا چکی تھی. ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان نے ان کی تدفین وغیرہ کی، اور نبی علیہ السلام جب واپس آئے بدر سے تو پھر ان کی قبر مبارک کے اوپر بھی گئے. تو بہرحال پھر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی بعد میں نکاح کر دیا ہوا تھا، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے.
تو آج جو ہمارا ایک بہت بڑا فوکس ہے نا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نبی علیہ السلام کی فیملی لائف کے اوپر بھی ہے، کہ ایک طرف غزوہ بدر ہو رہی ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کی واپس آتے ہیں تو بیٹی کی وفات ہو جاتی ہے، جس کا ہم سیدہ رقیہ کا آپ کو یہاں پہ بتایا۔ آپ خود سوچئے کہ ادھر فتح ہوئی ہے، ادھر نبی علیہ السلام کی بیٹی کی وفات ہو گئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام یہ سب چیزیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ بیٹی کی وفات ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہم نے کام بند کر کے بیٹھ جانا ہے، نہیں، نبی علیہ السلام نے ان کی وفات کے اوپر صدمہ بھی ہوا، دکھ اور درد کا بھی اظہار ہوا، لیکن باقی جو مسلمانوں کے معاملات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح بعد میں کر دیا، جن کو ذوالنورین، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دو نور نبی علیہ السلام کی بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک ایک کر کے بعد میں آئیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے ان کو ذوالنورین کا بھی لقب ملا ہوا۔ تو خیر اب ہم تیسرے پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں۔ تھرڈ ہیڈنگ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے حضرت علی اور فاطمہ، حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ٹھیک ہے، یہ دونوں ہستیاں بہت گریٹ ہستیاں اسلام کے اندر، ٹھیک ہے، باقی بھی سارے اہل بیت کے اندر بہت گریٹ ہستیاں گزری، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بچے تھے جو نبی علیہ السلام کے سائے کے اندر پلے، نبی علیہ السلام نے ان کو پالا اور ان کو سمجھ لیجیے اپنا بھائی بھی قرار دیا، ٹھیک ہے، اور ایون جب ہم نے مواخات مدینہ کا ذکر کیا تو اس کے اندر بھی ان کا بھی ذکر آ گیا ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ان کی عمر جو ہے، ایج جو ہے، ٹھیک ہے، وہ 21 ایئرز ہو گئی ہوئی تھی، اور یہ غزوہ بدر کے بھی فاتح تھے۔ غزوہ بدر کے اندر سب سے زیادہ جو بندے مارے ہوئے تھے یا قتل کیے تھے وہ انہوں نے، ان کی تلوار نے یا نبی علیہ السلام نے جن کو تلوار دی تھی اسی سے قتل کیے ہوئے تھے۔ 21 سال ان کی عمر ہو گئی ہوئی تھی۔ تو ہوا یہ کہ ادھر سے نبی علیہ السلام کی جو بیٹی ہیں وہ بھی، ان کی بھی ایج نکاح والی ہو رہی تھی، اور ان کی عمر آلموسٹ 15 کے قریب بتائی جاتی ہے حضرت فاطمہ کی۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کو مختلف جگہوں سے پیغام آنا شروع ہو گئے بی بی فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے، یعنی پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے پیغام دیا کہ آپ بی بی فاطمہ سے نکاح کے حوالے سے، لیکن آپ نے اس وقت بھی منع کر دیا کیونکہ اس وقت ان کی عمر کافی کم تھی، لیکن پھر حضرت عمر نے بھی پیغام دیا، نبی علیہ السلام نے ان کو بھی منع کر دیا، ٹھیک ہے، تو ان میں بھی حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود سوچئے نبی علیہ السلام کی بعد میں ان کی اولادوں سے شادیاں بھی ہوئی، یعنی حضرت عمر کی بیٹی سے بھی اور حضرت ابوبکر کی بیٹی سے بھی، تو یہ بہت بڑی حکمت ہے جو آپ کو شاید ہی کوئی بتائے کہ نبی علیہ السلام نے ان نکاحوں سے منع کیوں کر دیا حضرت فاطمہ سے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاطمہ کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور ان سے نکاح نہیں کیا، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی نہیں کیا، حضرت عمر سے بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے بات کی، اور کچھ روایتوں کے مطابق یا کچھ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے خود نبی علیہ السلام سے اپنے نکاح کے حوالے سے بات کی۔ بہرحال اس سے ایک پوائنٹ یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلام نے یا نبی علیہ السلام نے یہ سٹینڈرڈ سیٹ کیے کہ آپ نے لڑکی سے ڈائریکٹ اس کے ہاتھ نہیں مانگنا کہ میں نے تم سے شادی کرنی ہے، جیسا کہ آج آپ ایک گلوبل کلچر کے اندر رہ رہے ہیں، آپ یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم کے اندر جاتے ہیں، وہاں لڑکے لڑکیاں جو ہیں اسلام کے سارے رولز وائلیٹ کرتے ہوئے ساتھ میں پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور کچھ لوگ وہاں پہ جعلی نکاح بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی اس وقت ہم اگر کالج یونیورسٹیز کی بات کریں تو آپ یقین کریں ایسے ایسے طلاق کے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک طلاق کا مسئلہ صرف میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ ایک دفعہ ہمارے سامنے طلاق کا مسئلہ آیا آج سے تقریباً 2 سال پہلے۔ ایک لڑکے نے کسی لڑکی سے کے ساتھ اسٹڈی کر رہا تھا یونیورسٹی کے اندر، ٹھیک ہے، اس نے وہاں پہ اس سے فرضی طور پہ نکاح کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی اور نکاح کیا ہوا تھا، نہ دونوں کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا، اور وہ میاں بیوی بن کے رہ رہے تھے اور کالج لائف بھی انجوائے کر رہے تھے اور رہ رہے تھے، اور اس لڑکے نے واٹس ایپ کے اوپر اس لڑکی کو طلاق بھی بھیج دی، ٹھیک ہے۔ آپ یہ سوچئے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر کہ کس سے لڑکی سے کس لڑکے نے نکاح کیا ہوا ہے، اور وہ لڑکے انجوائے کر رہے ہیں، لڑکی اور لڑکے دونوں، ٹھیک ہے، اور ان کا یہ تھا کہ ہم بعد میں شادی کا اعلان اس طرح کریں گے، دونوں اپنے ماں باپ کو منا لیں گے جب ہماری ڈگری ختم ہو جائے گی، 4 سال بعد تو ہم منائیں گے، وہ مان گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو طلاق دے کے فارغ۔ یعنی اس قدر حرام کے اندر ہمارے مسلمان امت کی بچے اور بچیاں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو صرف ایک کیس بتا رہا ہوں، اس سے بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی نکاح ہوا نہیں ہے صحیح طریقے سے اور طلاقوں کے اوپر بات پہنچی ہوئی ہے۔ اس لیول کے اوپر آج مسلمان امت کے بچے اور بچیاں گرے ہوئے ہیں، اور ادھر نبی علیہ السلام کی بیٹی اور دوسری طرف نبی علیہ السلام کے داماد جو بننے جا رہے ہیں حضرت علی، وہ غزوہ بدر کے فاتح ہیں، غازی ہیں،
اور ان کی عمر آلموسٹ تقریباً 21 سال ہے اور نبی الاسلام ان کے نکاح کا اہتمام فرما رہے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں اپنے بچے اور بچیوں کے نکاح جو ہیں وہ اس لائف میں کر دیں جب ان کو سمجھ لیجئے ادھر ادھر وہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کی نکاح کی عمر آپ کو ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے گھر کا پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچے کو کس وقت نکاح کی ضرورت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کا نکاح کریں. ٹھیک ہے, اور اس کو حرام سے بچائیں اور اس کو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اس چیزوں سے بچائیں. اور یہ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہم آپ کو چیز واضح کر کے بتا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے حضرت علی کیونکہ ان کی زیر کفالت بھی تھے تو ان کا اتنی چھوٹی عمر میں 21 سال کے قریب ان کی عمر تھی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ سوچئے کہ آج کے حوالے سے دیکھیں تو یہ اس سے بھی کم عمر بن جاتی ہے ہمارے حساب سے, اگر ہم سولر حساب سے کیلنڈرز کو جو لوگ فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لونر حساب سے یہ اس سے بھی کم عمر ان کی 21 سے بھی کم بنے گی. ٹھیک ہے, تو خیر نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے یعنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے پوچھا, ان کی رضامندی بھی. پھر اس کے بعد کچھ روایتوں کے مطابق وحی کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو سر انجام دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح آپ نے حضرت علی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو خیر نبی علیہ السلام نے اس نکاح کو بڑی سادگی سے سر انجام دیا, اتنی سادگی سے سر انجام دیا کہ ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی اس کے اندر ہم آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بھی مزید بتا دیتے ہیں. جب ان کے نکاح کی بات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بھی بلایا, ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس کچھ ہے حق مہر دینے کے لیے. حضرت علی نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو یاد کروایا کہ آپ کو جو بدر کی جنگ کے اندر سے جو آپ کو ملا مال غنیمت, اس کے اندر ایک زرہ بھی آپ کے پاس ہے اور بھی چیزیں آپ کے پاس, تو آپ اس کو بیچ کے یا اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لو. پھر ان کو پتہ چلا ہاں میں ان چیزوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتا ہوں. حضرت علی کے پاس مال و دولت نہیں تھا لیکن ایمان اتنا زیادہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کی تربیت کے ذریعے سے وہ ایمان ان کے اندر پرورش پا دی ہوئی تھی اس کی ایمان کی. نبی علیہ السلام کو پتا تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں, آج ایمان کی کوئی ویلیو نہیں. آج صرف اور صرف اس ویلتھ کی ویلیو ہے یا ظاہری خوبصورتی کی ویلیو ہے جس میں بعد میں کچھ کام نہیں آنا ہوتا. ٹھیک ہے, یعنی آپ شادیاں کریں اس کے بعد پوچھیں شادی شدہ جوڑوں سے کہاں گئی خوبصورتی. ٹھیک ہے, یا پھر جب مر رہے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ جو جھریاں ہوتی ہیں ان سے پوچھیں کہاں گئی خوبصورتی, کہاں گیا وہ مال. قبر میں تو خالی آ جانا ہے, صرف ایمان اور اعمال آپ کے ساتھ جانے. لیکن ہمارے پاس وہ ایمان نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کے پاس تھا, یا نبی علیہ السلام نے وہ ایمان صحابہ تک ٹرانسفر کیا تھا. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح کر دیا بی بی فاطمہ کے ساتھ سادگی سے ساتھ. اور اس کے علاوہ جو زرہ تھی وہ بھی حضرت علی نے کس کو بیچی, وہ بیچی حضرت عثمان کو. 400 پلس سم درہم کے اندر حضرت عثمان نے اس زرہ کو خرید کے سارا جو پیسے تھے وہ حضرت علی کو دیے اور پھر انہوں نے اپنی شادی کے انتظام کی کوشش کی. اور اس کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح بخاری کے اندر نوٹ کیا, اور اکثر لوگ اس کا انکار بھی کر دیتے ہیں, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بتا دیں تاکہ ہمارے بچوں کو اور بڑوں کو وہ واقعہ لازمی یاد ہو, کیونکہ اس سے کچھ لوگ بڑے پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوا یہ کہ جب یہ نکاح کا انتظام کر رہے تھے کھانے پینا اور ان چیزوں کا, تو ان کے پاس 2 اونٹ بھی تھے. ایک اونٹ پیسے تھا یا اونٹنی تھی, اور ایک مال غنیمت سے بھی ان کے پاس تھا حضرت علی کے پاس. انہوں نے ایک انصاری کے گھر کے باہر وہ باندھے ہوئے تھے یا بٹھائے ہوئے تھے 2 اونٹ یا اونٹنیاں. تو ہوا یہ کہ جب یہ لینے گئے کہ میں اس اونٹ کے اوپر کوئی اذخر گھاس یا پھوس یا اس کو بیچ کے یا اس کی دعوت کچھ کر لیں گے ہم, ولیمے کا انتظام یا کھانے پینے کا انتظام یا شادی کا اہتمام حضرت علی. تو ہوا یہ کہ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے, تو حضرت علی نے دیکھا کہ وہ اونٹ جو ہیں ان کو نہیں ملے. اب دیکھا پتہ چلا کہ حضرت علی کو وہ اونٹ جو ہیں وہ تو حضرت حمزہ ایک جگہ پہ دعوت کر رہے تھے. ٹھیک ہے, غزوہ بدر کے بعد مسلمان بھی جو ہے وہ اس وقت تک شراب جو ہے وہ حرام نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, شراب بالکل حرام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک. صرف یہ آرڈر تھے کہ یہ شیطانی جو ہیں وسوسے اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو آپ نے اس سے دور رہنا ہے. لیکن ابھی بھی مسلمان جو ہیں, کیونکہ ابھی تازہ یہ چیزیں ساری ڈیولپ ہو رہی تھی, دین ابھی مکمل نہیں ہوا تھا, ابھی صرف یہ چیزیں گریجولی نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو ختم کیا. یعنی چاہے سود ہو چاہے شراب ہو, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ختم کی گئیں. تو ہوا یہ کہ ایک انصاری کے گھر دعوت ہو رہی تھی اور وہاں پہ کوئی میوزک کا بھی سین ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت جعفر یہ جو تھے حضرت حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا, انہوں نے کیا کیا کہ بقول بخاری شریف کی روایت کے, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ جو 2 اونٹ تھے نا, ان کو اس نشے کی حالت میں ان کو مارا, یعنی ان کو چیرا اور ان کی کلیجہ یا کلیجی نکال کے تو اس کو بھی انجوائے کیا اور ان کو مار دیا, یعنی ان کو ذبح کر کے سمجھ لیجیے دعوت اڑا رہے تھے. تو یہ جب حضرت علی نے یہ منظر دیکھا وہاں جا کے, تو یہ بہت روئے اور افسوس کیا انہوں نے بہت زیادہ.
اور ان کو حضرت حمزہ کے اوپر بڑا غصہ آیا، چچا حمزہ کے اوپر. تو نبی علیہ السلام کے پاس گئے اپنی شکایت لے کے کہ یہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں تو شادی کا انتظام کرنے لگا تھا، میں تو بہت افسردہ ہو گیا ہوں. اور حضرت علی نے نبی علیہ السلام سے شکایت کی. نبی علیہ السلام بھی جب وہاں آئے تو دیکھا حضرت حمزہ جو ہیں وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ نبی علیہ السلام سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کی، سخت قسم کی باتیں کی. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ السلام نے خیر ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی آنکھوں کے اندر اس وقت نشہ اترا ہوا تھا، کسی کی ان کو پہچان نہیں تھی. تو خیر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو پھر حوصلہ بھی دیا اور لے گئے واپس. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ یہ سوچئے اس طرح کے جب واقعات ہوئے تو پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد شراب بھی حرام ہوئی. جب ہم اس فیز کے اوپر جائیں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے احد کے بعد والے واقعات کے اندر جب جائیں گے کہ کس طریقے سے شراب حرام ہوئی، اور ایک آرڈر کے اوپر کس طریقے سے مسلمانوں نے شراب کو کس طریقے سے اپنے مدینے سے یا اپنی لائف سے ختم کر دیا ایک آرڈر کے اوپر. لیکن یہاں تک ابھی آرڈر نہیں آیا تھا، تو اس وجہ سے صرف یہاں تک حکم تھا کہ آپ نے اس شراب سے بچنا ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایک آرڈر آیا کہ آپ نے نماز کے وقت نہیں پینی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آیا کہ پھر اب اس پہ مکمل بین ہو گیا. وہ جب ہم شراب بین ہونے کے ٹائم کے اوپر پیریڈ کے اوپر جائیں گے انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی لائف کے اس پارٹ کے اوپر جا کے اس پہ بات کریں گے. خیر نبی علیہ السلام نے ان حضرت علی کو لیا، واپس چلے گئے کیونکہ حضرت حمزہ اس وقت اپنے ہوش میں نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا اب یہ پوائنٹ یہ آپ کو صرف سٹوری بتانا نہیں تھا، یہاں پہ یہ آپ کو سمجھانا تھا کہ نبی علیہ السلام کی لائف کے جو فیز ہیں اس میں صحابہ کے اگر کچھ ایسے فیل ہیں جو اسلام سے میچ نہیں کر رہے اس اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے اوپر، تو آپ نے ان فیزز کو علماء سے کنسلٹ کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ کیا معاملہ ہوا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے شراب اس وقت تک حلال تھی یا جائز تھی. ٹھیک ہے، تو اس کو مکمل طور پہ حرام نہیں کیا ہوا تھا کیونکہ کلچر ہے. کلچر آپ اگر سوشیولوجی پڑھیں یا فلسفی پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کلچر گریجولی چینج ہوتا ہے. یہ ایک سیکنڈ میں چینج نہیں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن اتار دیتا اور کہتا آج شراب بھی حرام، جوا بھی حرام، آج سود بھی حرام، یہ بھی حرام. نہیں، جو اس طرح کی چیزیں تھیں ان کو آہستہ آہستہ گریجولی ختم کیا گیا عرب معاشرے کے اندر سے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ آپ کو وہاں پہ یہ چیزیں بہت کم یا نہیں نظر آئیں گی، اور آئیں گی تو اگر اسلام کا وہاں نظام ہوگا تو ان کو پھر اس کی سزا ہوگی. ٹھیک ہے، تو خیر نبی علیہ السلام نے کیا کیا، پھر اس کے بعد ان کا جب نکاح کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو جہیز بھی دیا. ٹھیک ہے، جہیز اس کو ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ہماری عرف کے اندر بھی اس کو جہیز کہتے ہیں، اور یہ عربی میں سے بھی اس کا ہمیں روٹ ورڈ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو جہیز بھی علماء اکثر کہتے ہیں. تو کیا دیا جناب؟ ایک نبی علیہ السلام نے ان کو چادر دی جو اوپر سونے کے ٹائم پہ اوپر لیتے ہیں جس کو لحاف کہتے ہیں، وہ دیا. پھر ایک گدا دیا جس کو نیچے بچھا کے سوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے 2 چکیاں بھی دیں. دراصل پہلے زمانے کے اندر چکیاں ہوا کرتی تھیں جس کے اندر آپ جو یا گندم ڈال کے آٹا پیسا کرتے تھے. آپ سوچئے کہ عورتوں کو ہاتھوں سے آٹا پیسنا پڑتا تھا، تو آج آپ سوچ لیں آپ کو اگر آٹا پیسنا پڑ جائے، چکی گھر کے اندر چکی کھولی ہوئی آپ چکی پہ آٹا پیس رہے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا. تو ایک مشکیزہ بھی دیا جس میں پانی بھر کے باہر سے لایا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ 2 گھڑے بھی دیے. ٹوٹل 5 چیزیں دیں، ٹوٹل صرف 5 چیزیں نبی علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، ایز سمجھ لیجیے اس کے لیے. تو اس سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چل گئی اگر شادی کے وقت والدین اپنی کسی بیٹی کو خوشی سے کوئی چھوٹی موٹے گفٹ دے دیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر آگے سے ہسبینڈ یا لڑکے والے کہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے ضرورت، تو وہ اس کے اوپر ہمیں ایز ڈیبیٹ یا اس میں فائٹنگ میں نہیں جانا چاہیے. پھر آپ یہ کریں لڑکی والوں کو اگر لڑکے والے سختی سے منع کر دیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے سب کچھ ہے ہمارے پاس، تو تھوڑا بہت دے دیں پھر بھی، لیکن وہ جو آپ سامان بچائیں وہ کسی ایسی لڑکی کی اس سامان سے مدد کر دیں جس کے پاس جہیز لینے کی یا دینے کی طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی پھر آپ مدد کر دیں. یہ نہ کریں کہ آپ نے لازمی پھر جہیز دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں جو کنسنسس کے ساتھ طے ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر اسی وجہ سے اسلام نے کوئی ایسا حکم نہیں لگایا کہ جہیز کو پورا حرام کر دیں یا مکمل حلال کر دیں. جو بھی آپ کا معاشرے کے اندر طریقہ رائج ہے اس کے حساب سے آپ تھوڑا بہت دے سکتے ہیں، یا پھر آپ نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کی بیسک آئٹم جو اس وقت یوز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، وہ آپ صرف ان کے اوپر اس سنت کے اوپر بھی عمل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز، یہ جو 2 چکیاں تھیں نا نبی علیہ السلام نے آٹا پیسنے کے لیے اپنی بیٹی کو، اس کے ساتھ بھی ایک واقعہ آپ کو ابھی سنا دیتے ہیں کیونکہ آگے پھر سیرت فاطمہ تو یہاں پہ نہیں ہم ڈسکس کر سکیں گے. تو یہ اس سے بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک پارٹ جڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کے پاس قیدی وغیرہ آئے اور غلام وغیرہ یا پھر جو خادمائیں تھیں وہ آئیں کسی جنگ کے اندر سے.
تو سیدہ فاطمہ نے نبی علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی کہ مجھے بھی کوئی دے دیں تاکہ میں گھر کے کام کروا لیا کروں، یہ دیکھیں میرے ہاتھوں میں چکی پیس پیس کے چھالے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتی تھی نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے چکیاں پیسا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے خاوندوں کی، اپنے خاندان یا اپنے خاوند کی کہہ لیں یا اپنے گھر میں اپنی اولاد کی پرورش اچھے طریقے سے کیا کرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ میرا کچھ سوچیں، میرے لیے کچھ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بڑے پیار سے انکار بھی کیا، ان کو سمجھایا بھی کہ یہ جو مال اور اس طرح کی چیزیں وہ ہمارے لیے نہیں آئی، اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک وظیفہ ان کو دیا، ٹھیک ہے۔ وظیفہ یہ دیا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ پڑھنا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 34 یا 33 یا 34 ٹائم اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھ کے سو جائیں تو آپ کو انشاءاللہ اللہ کفایت کر دے گا۔ یہ تسبیح فاطمہ کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، یعنی حضرت فاطمہ کو تاکہ نبی علیہ السلام نے ان کو روحانی طور پہ ان کی مدد کی، بجائے اس کے غلام اور اس طرح کی چیزیں دیتے ان کو کہ گھر کے کام کاج کے لیے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ دے دی۔ تو اس سے ہماری جو لیڈیز ہیں جو اپنے گھر سے تنگ آ کے، کاموں سے تنگ آ کے جو تنگ آ جاتی ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کی بیٹی کی سیرت کو دیکھیں، ان کی لائف کو دیکھیں کہ وہ کتنا تنگ ہوئی ہوں گی اپنے گھر کے کام سے کہ چکی پیس پیس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، اور نبی علیہ السلام ان کو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں۔ تو آپ بھی کوشش یہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو دیکھیں، اور وہ پھر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں رات کو سونے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی طاقتیں دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ انشاءاللہ اجر عظیم بھی دے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس چکی کا بھی واقعہ ہو گیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے ان کی رخصتی بھی فرما دی، اور پھر جب رخصتی فرماتے ہیں تو گھر تھوڑا سا فاصلے پہ تھا حضرت علی کا اور بی بی فاطمہ کا، تو نبی علیہ السلام سے حضرت فاطمہ نے ایک اور ڈیمانڈ کی کہ مجھے کوئی گھر کے بھی حوالے سے اپنے گھر کے قریب کوئی ہو جائے اگر، تو نبی علیہ السلام کی جہاں پہ حجرت ہے تو اس کے آس پاس جو گھر تھے نا وہ تھے حارثہ بن نعمان کے، ٹھیک ہے۔ حارثہ بن نعمان انصاری صحابی تھے، یہ مالدار بھی تھے، ان کے کچھ گھر بھی تھے۔ تو خیر نبی علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، میں پہلے ہی ان کے کافی اسلام یا مسلمانوں پہ احسانات ہیں، تو اب ہم مزید ان سے گھر نہیں لے سکتے یا مانگ نہیں سکتے۔ نبی علیہ السلام کو بھی ظاہری بات ہے کہ حیات ہی اس حوالے سے کہ کسی سے ڈیمانڈ کریں، لیکن یہ بات ٹریول کر گئی باہر، کسی کو پتہ چل گیا کہ اس طریقے سے سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام سے ملنے میں دشواری ہوتی ہے، ان کا گھر تھوڑا فاصلے پہ ہے، تو حارثہ بن نعمان کا گھر قریب ہے، تو حارثہ بن نعمان تک یہ جب بات پہنچی تو انہوں نے فوری نبی علیہ السلام کو وہ گھر گفٹ کر دیا، جہاں پھر حضرت علی اور حضرت فاطمہ پھر اس گھر کے اندر شفٹ ہو گئے۔ اچھا آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، باقیوں کو آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اگر آواز باقیوں کو ٹھیک آ رہی ہے تو اوکے کر دیں، میسج میں ٹائپ کر کے بتائیں آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ اور بھی ایک دو پارٹیسپینٹس، جی وعلیکم السلام، آپ اپنا سب مائک میوٹ رکھیں، اور اگر کوئی ہے چیز کویشچن کرنا ہے تو اینڈ میں پوچھ لیں۔ اچھا آواز کٹ کے آ رہی ہے، ایک منٹ ہولڈ کریں۔ جی السلام علیکم، ابھی آواز کچھ ٹھیک ہوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ میسج کے اندر آپ لکھ کے بتا دیں اگر کسی کو آواز ٹھیک نہیں آ رہی یا ٹھیک آ رہی ہے تو اوکے لکھ دیں صرف میسج کے اندر ٹائپ کر کے، ٹھیک ہے۔ اور باقی سب اپنے مائک ابھی میوٹ کر دیں انشاءاللہ، پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آلموسٹ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کر کے ختم کر لیں ابھی ہم انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کی رخصتی بھی کر دی ہوئی تھی، پھر ہم ان کے گھر کی بات کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے پھر نبی علیہ السلام کو وہ گھر گفٹ کر دیا، وہاں پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ شفٹ ہو گئے، اور نبی علیہ السلام کے گھر کے بالکل قریب تھا، اس وجہ سے وہاں پہ آنے جانے میں بھی آسانی رہی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے کچھ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی فیملی یا جس کو اہل بیت کہتے ہیں اس کے کچھ واقعات بتائے، اور اہل بیت جو ہیں وہ سمجھ لیجئے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بات فرمایا کرتے تھے جو صحیح بخاری کے اندر بھی امام بخاری لے کے آئے ہیں، کہ اگر آپ نے نبی علیہ السلام کی محبت حاصل کرنی ہے یا ان کی خوشنودی حاصل کرنی ہے
تو آپ کے جو گھر والے ہیں نا ان کے اندر آپ کی خوشنودی تلاش کرو۔ تو اسی لیے صحابہ کرام بھی جو ہیں، جیسے ہم نے ایک صحابی کا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کا بتایا کہ انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے وہ گھر بھی اہل بیت کو گفٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی آج نبی علیہ السلام کے اہل بیت سے بہت زیادہ محبت رکھنی ہے، اور آج محبت کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم درود شریف بھی بھیجتے ہیں، تو اس کے اندر بھی جب ہم آل محمد بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بڑے بڑے درجات کی بات کریں یا ان کی بات کریں، اور اس کے علاوہ ہمیں ان کی لائف کے تذکرے کرنے چاہیے، سننے چاہیے، اور ان کی لائف کو بھی سمجھنا چاہیے، اور جہاں پہ ہمیں نبی علیہ السلام کی لائف کے اندر سے کوئی چیز نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی لائف کو بھی کنسلٹ کرنا چاہیے، صحابہ کی لائف کو بھی کنسلٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی لائف کو سمجھ کے اپنی لائف کے اندر امپلیمنٹیشنز کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ حضرت علی اور فاطمہ کے نکاح کے حوالے سے کچھ بات ہو گئی، اور اب ہم لاسٹ پوائنٹ کے اوپر چلتے ہیں، غزوہ سویق، ٹھیک ہے۔ غزوہ سویق جو ہے یہ بھی 2 ہجری کے اینڈ کے اندر آلموسٹ آیا، ذی الحجہ کے اندر 5 ذی الحجہ جو ہے وہ اس کی ڈیٹ بتائی جاتی ہے۔ ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے بعد جو ہے کفار بہت زیادہ غصے میں تھے، اور ابو سفیان جو ہے ساری سمجھ لیجیے مکے میں بڑے بڑے سردار جن کا ہم پہلے بتا چکے قتل ہو چکے تھے، اور ابو سفیان اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑا وہی تھا اس وقت جو بڑے بڑے سرداروں کے قتل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو ابو سفیان نے غصے میں آ کے قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک نہاؤں گا نہیں یا غسل جنابت نہیں کروں گا جس وقت تک میں بدلہ نہ لے لوں بدر والوں کا۔ ظاہری بات ہے جو سردار بنا ہے تو لوگ تو اس کو پمپ کرتے ہوں گے، اس کو کہتے ہوں گے کہ تم لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ آرام سے اور ہمارے بندے مر گئے ہیں، بڑے بڑے سردار مر گئے، تو اس نے غصے میں آ کے یا غیرت میں آ کے قسم کھا لی۔ اور عربوں کے اندر یہ رواج تھا، یہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قسمیں کھایا کرتے تھے، کبھی کسی چیز کی کبھی کسی چیز کی۔ آج بھی آپ عرب میں جائیں چھوٹی چھوٹی بات پہ کہیں گے واللہ واللہ واللہ، یعنی آپ ان سے بات بھی کریں تو وہ کہیں گے واللہ، یعنی آپ سے پوچھیں گے واقعی اللہ کی قسم کھا کے تم کہہ رہے ہو بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا کلچر بھی تھا، تو وہ ابو سفیان نے قسم کھا لی اس طرح کی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں کہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ آپ نے کسی کی قسم نہیں کھانی۔ نبی علیہ السلام نے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانے سے منع کیا، اور اس کو یہاں تک علماء نے یا محدثین نے روایتوں کے حوالے سے بتایا کہ شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ آپ جب قسم کھاتے ہیں تو آپ اس چیز کو یا اس شخص کو یا جس کی آپ قسم کھا رہے ہیں اس کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو گواہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے نا اس وقت آپ کا، جو آپ کی بات سن رہا ہے، آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو بہت ضروری ہو جائے قسم کھانا تو اللہ کی قسم آپ کھا سکتے ہیں، وہ بھی ایکسٹریم لیول کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ اس نے قسم کھا لی کہ میں تو اس وقت تک غسل نہیں کروں گا، نہاؤں گا نہیں جب تک میں بدلہ نہ لے لوں۔ تو خیر اس کے ہاتھ میں کوئی موقع نہیں مل رہا تھا، اس نے کیا کیا 200 بندے جو ہیں وہ تیار کیے مکے سے، اور مدینے کی طرف چپ کر کے نکل گیا، کوئی اطلاع نہیں دی، اور چپ کر کے نکلا، اور قسم بھی اس نے پوری کرنی تھی۔ آپ وہ سوچیں اتنا عرصہ نہائے نا تو بندے کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہ نکلا، اور یہ مدینے سے آلموسٹ 3 مائلز کے اوپر ایک جگہ تھی جس کو عریض کہتے ہیں، وہاں پہ کچھ باغ تھا انصاری صحابی کا، اس نے کیا کیا وہیں پہ اٹیک کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ایک انصاری اور ان کے جو وہاں پہ کام کرنے والا بندہ تھا ان کو شہید کر دیا یا قتل کر دیا، اور اس باغ کے حصے کو آگ لگائی۔ 200 بندہ آیا اور 2 بندے جو ہیں ان کو شہید کر کے وہاں سے اب جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی قسم پوری ہوگی اس کی کہ میں نے اب کچھ نہ کچھ تو بدلہ لے لیا نا۔ تو ادھر سے نبی علیہ السلام کو بھی اطلاع مل گئی، نبی علیہ السلام بھی آلموسٹ 200 کے قریب بندہ مہاجر اور انصاروں کو اکٹھا کیا، اور پورا لشکر بنا کے اٹیک کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، کہ ظاہری بات ہے یہ ایک مسلمان نبی علیہ السلام کے لیے ایک مسلمان نہیں ہوتا تھا، پوری ریاست پوری اسٹیٹ ہوا کرتی تھی۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ آج کوئی کافر آئے ہمارے ملک کے اندر، بندے مارے، بندے اٹھائے چلا جائے، اور مسلمان ہیں دیکھتے رہ جائیں اور ان سے ایگریمنٹس بھی کرتے رہیں، ایک مسلمان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر ایک انسان کی قدر سیکھنی ہے نا تو ان جیوز سے سیکھیں، کرسچن سے سیکھیں، کہ جن کا آپ ایک بندہ مار دیں نا تو وہ پورا علاقہ تباہ کر دیتے ہیں۔ کچھ سال پہلے جیوز نے یہ کام کیا کہ ان کے کوئی یہودیوں کے کچھ بندے لبنان کے اندر انہوں نے کیپچر کیے اور ان کو مار دیا، ان کی ڈیڈ باڈیز بھی واپس نہیں کی لبنانیوں نے، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل نے ایسا اٹیک کیا کہ آلموسٹ ہزاروں بندہ وہاں پہ قتل کر دیا اٹیک کر کے، اور وہ بندے صرف ان کی ڈیڈ باڈیز جب واپس کی مسلمانوں نے جیوز کی تو پھر یعنی فوجی تھے، وہ کوئی عام بندے نہیں تھے، فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز واپس کی تو جنگ بندی ہوئی ان کے، وہ سمجھتے ہیں آج اب انسان کی قدر، لیکن آج ہمارے ہاں کوئی انسان کی قدر نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اس طریقے سے اپنے مسلمان بھائی عزیز تھے کہ ان 2 بندوں کے پیچھے نبی علیہ السلام نے 200 بندہ تیار کیا اور ان کے پیچھے گئے،
خیر یہ لوگ ڈر کے بھاگ گئے ابو سفیان، ٹھیک ہے، غزوہ سویق جس کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں سویق اس کا نام اس طرح پڑا، جب یہ لوگ بھاگ رہے تھے نا، ان کے پاس بہت زیادہ مال بھی تھا، اس مال کے اندر ستو بہت زیادہ تھے. ستو اصل میں جو ہمارے ہاں بھی یوز ہوتا ہے ستو، ٹھیک ہے، اس کو عربی میں سویق کہتے ہیں، سویق، ٹھیک ہے. یہ یوز ہوتا تھا جب ٹریولنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی اچھی خوراک کے طور پہ یوز ہوتا تھا، یعنی اس میں آپ پانی اور شہد اور یہ چیزیں گھول کے تو یہ آپ کے لیے اچھی اسٹرانگ آپ کو کر دیتا تھا سفر کے لیے. انہوں نے کافی بڑی تعداد میں وہ بھی رکھا ہوا تھا تاکہ انہوں نے، اس نے شو تو یہی کرایا ہوا تھا ہم نے کافی دن لڑنا ہے یہاں پہ. خیر یہ اپنا سامان تھوڑا ہلکا کر کے وہ سارے ستو جو تھے یا سویق جو تھے وہ پھینک کے فرار ہو گئے اس کچھ فاصلے کے اوپر جہاں پہ انہوں نے قتل کیا تھا. خیر نبی علیہ السلام نے پھر وہ کم از کم جو ہے ایز مال غنیمت وہاں سے اکٹھا کیا اور واپس مسلمانوں کے یعنی اپنے مدینے کے اندر واپس آ گئے. تو یہ غزوہ سویق اس کو اسی ستو کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. ستو ہوتا ہے، ستو یہ کسی نے کویشچن بھیجا ہے، آئی تھنک یہ کوئی بچے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوگا. ستو ہوتا ہے کہ جو ہماری جو ہوتی ہے نا، جو جسے آئی تھنک انگلش میں بارلے کہتے ہیں یا اس طرح کے، ٹھیک ہے، جو اور گندم، اس کو اس کے کچھ سالڈس اس سے نکال کے نا تو ایک خاص قسم کی چیز بناتے ہیں، ہمارے دیسی لوگ اس کو جانتے ہیں، تو اس کو ستو کہتے ہیں اردو میں یا پنجابی زبان میں، اور اگر عربی میں دیکھیں تو اس کو سویق کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک خاص خوراک کا نام ہے. آپ گوگل پہ لکھیں گے نا ستو یا سویق، عربی میں سویق لکھیں گے تو آپ کو ستو کی شکل نظر آ جائے گی، ٹھیک ہے. ویسے ہم کوشش کریں گے گروپ میں بھی اگر وقت ملا تو سویق کی کوئی شکل شیئر کر دیں گے، آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے آپ کو بتا دیں گے وہ ستو کیا ہوتے ہیں. تو خیر یہ پھر نبی علیہ السلام ادھر سے مسلمانوں کو لے کے واپس آ گئے، ٹھیک ہے. یہ 2 ہجری کے آخر کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد سمجھ لیجئے ذی الحج کا مہینہ تھا، پھر ذی الحج کے اندر عید بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عید کا موقع آیا، پھر نبی علیہ السلام نے عید بھی مدینے کے اندر کی اور یہاں پہ قربانی بھی کی، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے 2 مینڈے جو ہیں یا پھر 2 جو بکرے ہیں وہ قربان بھی کیے، اور عید کی پہلی نماز بھی مدینے کے اندر 2 ہجری کے اندر ادا کی گئی، ٹھیک ہے. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ مدینے کے اندر رہتے ہوئے بھی نبی علیہ السلام نے قربانی کی، اور جتنے سال رہے آلموسٹ 10 سال نبی علیہ السلام یہاں باقاعدہ قربانی کرتے رہے. تو اس لیے آگے قربانی بھی آ رہی ہے، تو آپ کو بھی قربانی کے حوالے سے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور اس کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر جا کے بھی اس سنت کو زندہ کیا. حالانکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے ایسے لوگ بھی آج زندہ ہو گئے ہیں جو کہ نبی علیہ السلام کی سنت قربانی کو بھی بھولا چکے ہیں. وہ کہتے ہیں جی حج پہ جائیں گے تو وہاں کر لیں گے. نہیں، نبی علیہ السلام نے مدینے کے اندر رہتے ہوئے قربانی کی، اور آج ہمیں بھی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کرنی ہے. لیکن ایک چیز اس میں سمجھ لیجئے کہ حج کے اوپر نبی علیہ السلام نے بہت بڑی قربانی کی. 100 اونٹوں کی قربانی نبی علیہ السلام نے حج کے اوپر کی، اور اس کی وجہ یہ تھی بہت زیادہ مسلمانوں کا مجمع تھا، بہت زیادہ مسلمان آئے ہوئے تھے. 100 اونٹ کر کے وہ سارا مال یا گوشت مسلمانوں کو یا جو بھی حج کرنے آئے تھے ان کو تقسیم کیا گیا، ان کے لیے خیال کیا گیا، اس لیے 100 اونٹ کیے. لیکن مدینے کے اندر بڑی سادگی کے ساتھ دو سمجھ لیجیے 2 چھوٹے جانوروں کی قربانی کی. کوئی بڑے بڑے جانور، کوئی شو آف نہیں جیسا آج قربانی کے نام پہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کوئی ایسا شو آف نہیں کہ سارا سال جو ہے اس کو دودھ اور شکر اور گھی اور اس طرح کی چیزیں کھلا کے ان کو بڑا کر کے تو لوگوں کو شو کریں جی ہم نے اس کو اتنا بڑا کر کے. نہیں، کوئی ایسا شو آف نبی علیہ السلام کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کبھی نہیں ملا. آپ کو اگر ملا ہے تو ہمیں دکھا دیں کہ بکروں کی یا جانوروں کی کیٹ واکس ہو رہی ہیں یا پھر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جیسا آج میڈیا کے اوپر آپ تماشا دیکھ رہے ہیں قربانی کے نام پہ. اور ایک اور آخری چیز کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس وجہ سے ہم اسلام کے اندر آج بھی قربانی کو زندہ کیے ہوئے ہیں. ہاں روایتوں کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس کو سنت ابراہیم کے حوالے سے بھی موسوم کرتے تھے، لیکن ہم فالو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں. جیسے پچھلے انبیاء کی سنتیں نبی علیہ السلام نے کچھ زندہ رکھی اور ان کے طریقے کو زندہ رکھا. ان کی لائفز ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن آج صرف نبی علیہ السلام کی لائفز ہمارے پاس ہیں، تو ہمیں اس کو پڑھ کے اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہم نے آج باتیں کی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کو اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی درس دینے والا یا خود کے اوپر امپلیمنٹ کرنے والا بنائے. واللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ لکھ کے سینڈ کر دیں، اور آلموسٹ 5 منٹ کے اندر اندر یہ اسٹریم آٹومیٹکلی بھی اینڈ ہو جائے گی.
جی ٹھیک ہے. اور آج اسٹریم اصل میں لمبی اس وجہ سے بھی ہوگی کہ شروع کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا انٹرنیٹ کا ایشو تھا یا ہمیں کنیکشن میں لیٹ ہو گئی، تو اس وجہ سے آج ہماری اسٹریم جو ہے آلموسٹ 9:25 تک اسٹارٹ ہوئی ہے، 9:20 تک. جی یہ کویشچن آیا کہ کین یو ٹیل اباؤٹ زینب اینڈ لقیط. جی زینب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی تھی، سب سے بڑی جو بیٹی حضرت خدیجہ کی جو بیٹی تھی. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ اور نبی علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے نبی علیہ السلام کو بیٹیاں دیں، 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ سیدہ زینب تھی. ٹھیک ہے، جن کا ہم نے آج ذکر کیا. اور لقیط جو ہیں وہ ان کے ہسبینڈ سے، جن سے نبی علیہ السلام نے سیدہ زینب کی شادی کی تھی. جو مشہور ان کا نام جو ہے وہ ہے ابو العاص بن ربیع، لیکن ان کا اصلی نام لقیط تھا. ٹھیک ہے، اور یہ لقیط جو ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلیں گے، حضرت خدیجہ کے بھانجے بھی تھے. ٹھیک ہے، حضرت خدیجہ کی بہن کے بیٹے تھے، تو ان سے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی. ٹھیک ہے، سیدہ خدیجہ کی بہن کے بیٹے جو جن کا نام لقیط تھا. اچھا جی، آپ نے ابھی کا ایک کویشچن اگر کہا اگر ہمیں کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ نہیں ملتا تو اہل بیت کی لائف سے دیکھ لیں. ایسا تو کچھ نہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے نہ ملتا ہو. جی ہاں جی ہے، ایسی چیزیں ہیں جو کہ جو نبی علیہ السلام کی لائف سے نہیں ملتی، جو ہمیں صحابہ کی لائف سے ملیں گی یا اہل بیت کی لائف سے ملیں گی. اس میں آپ کو ایک مثال دیتے ہیں، آپ کو ایک مثال دے دیتے ہیں. آپ نے کویشچن پوچھ لیا ہے لیکن یہ بڑی ٹف کویشچن ہے. مثال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام یا قرآن پاک کے اندر آرڈر اترا تھا جاہد الکفار والمنافقین. کیا نبی علیہ السلام نے منافقوں کے ساتھ اوپنلی جہاد کیا؟ نہیں کیا. کیا نبی علیہ السلام نے خوارج کے خلاف قتال کیا؟ نہیں کیا. حالانکہ خوارج کا ایک بندہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہی پیدا ہو گیا تھا، اور اس نے نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ کہا، نبی علیہ السلام کچھ چیزیں تقسیم کر رہے تھے تو اس نے بڑے غصے میں کہا نبی علیہ السلام سے، اعدل یا رسول اللہ، اعدل، اے اللہ کے رسول انصاف کریں. وہ خارجی تھا. ٹھیک ہے. اچھا جی، فالو لائف آف ایلور، ٹھیک ہے. آپ نے کوئی ہاں تو نبی جب اس نے یہ بات کہی نا تو صحابہ نے کہا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے. نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ بعد میں جب نکلیں گے نا تو پھر یہ معاملہ ہوگا. تو حضرت علی نے پھر اپنے دور کے اندر خوارج سے، جو کہ مسلمانوں کو قتل کیا کرتے تھے مسلمان بڑے نیک لوگ تھے خارجی، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. خارجی بہت لمبی لمبی نمازیں اور بہت بڑے بڑے وہ قرآن کے درس دیا کرتے تھے. تو پھر نبی علیہ السلام نے تو خارجیوں کو قتل نہیں کروایا، منافقوں کو قتل نہیں کروایا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ حضرت علی کے دور کے اندر پھر خارجیوں کو قتل کروایا گیا. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں ڈائریکٹ اس کا نہیں ملا، تو حضرت علی نے اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا. اور مفسرین نے پھر بتایا کہ قرآن کا اگر آرڈر تھا کہ منافقوں کو قتل کرو یا ان سے جہاد اور قتال کرو تو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، لیکن حضرت علی نے بعد میں اس آیت کے اوپر عمل کر کے مسلمانوں کو دکھایا. جی صحابہ سے، جی بالکل. وہ ایک ضرورت کے تحت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور وہ دوسری اذان مسجد کے اندر نہیں ہوتی تھی، بازار کے اندر جا کے وہ اذان دیا کرتے تھے، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی بھی ابھی لوگ ہیں تو وہ بھی آواز سن کے آ جائیں. وہ سمجھ لیجئے ایک اذان ہوئی ہے مسجد کے اندر، دوسری مسجد کے اندر نہیں ہو رہی، وہ اذان جو ہے وہ بازار کے اندر ہو رہی ہے یا دور کی جگہ پہ جا کے. تو یہ کام کیا، یہ سمجھ لیجئے اٹس لائک سپورٹیو اذان. یعنی آپ ایسے ہی ہے آج آپ اذان اکثر مکبر ہوتا ہے نا، جیسے یہ وہ والا کام تھا. ٹھیک ہے، مکبر اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں حرم کے اندر، دوسرا اللہ اکبر بھی آپ کو سننے کے لیے پیچھے سے ملتا ہوگا، وہ سپورٹ کے لیے ہوتا تھا. تو یہ اذان بھی اسی طرح سے تھی، تاکہ جن لوگوں تک اذان کی آواز نہیں پہنچی، کیونکہ اس وقت گھڑیاں اور اس طرح کی چیزیں نہیں تھی، اذان ہی آواز ہوتی تھی، تو اس لیے پھر دوسری اذان کا اہتمام کیا گیا کہ تاکہ دور دور تک بھی آواز اس کی پہنچ جایا کرے. جی کوئی اور کسی کا کویشچن ہو تو انشاءاللہ پھر اس کو کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا، اسٹریم بس اینڈ ہونے لگی، ویسے بھی ٹائم اس کا 2 منٹس میں اینڈ ہو رہا ہے.
جی ریکارڈنگز جو ہیں وہ ہم گروپ کے اندر اس کے لنکس شیئر کرتے ہیں. آلموسٹ ابھی 11 جو ایپیسوڈز ہیں یا کلاسز ہیں ان کی ریکارڈنگز شیئر کر دی گئی ہیں, اور باقی یہ والی جو ہے یہ آلموسٹ 2 ویکس کے بعد آئی تھنک اپلوڈ ہوگی, یا کوشش کریں گے اس ویک کے اندر اگر اپلوڈ ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں تو یہ بعد میں اپلوڈ ہو جاتی ہیں.